ہر گھر کی دیوار مضبوط ہوتی ہے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عورت کی عزت صرف ایک غلطی پر پامال کر دی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے حیا کی، ایک سیدھی سادی خاموش لیکن بہت گہری لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں سپنے کم اور ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ حیا کا تعلق ایک مڈل کلاس گھر سے تھا۔ ابو کی وفات کے بعد اس کی ماں نازبہ بیگم اس کی دنیا تھی۔ 2 وقت کی روٹی، چھوٹی سی زندگی اور بہت ساری امیدیں، بس یہی اس کا اثاثہ تھا۔ حیا ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ روز صبح سفید دوپٹہ سنبھال کر اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتی۔ اسے زندگی سے شکایت نہیں تھی، لیکن زندگی اس سے بہت کچھ چھیننے والی تھی۔ یہ اسے نہیں پتا تھا۔ دوسری طرف شہر کا مشہور بزنس فیملی ملک ہاؤس، اس گھر کا وارث تھا امن ملک، شانت، سمجھدار اور اپنی ماں کا فرمانبردار بیٹا۔ امن کا دل صاف تھا، لیکن اس کے گھر کا ماحول زہریلا۔ اس گھر کی اصل حکمران تھی نائلہ بیگم، ایک ایسی عورت جو مسکراہٹ کے پیچھے زہر چھپا کر رکھتی تھی۔ اور پھر تھی صبا، امن کی کزن، جو بچپن سے اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ امن صرف اس کا ہے، چاہے اسے حاصل کرنے کے لیے کسی کو پامال کیوں نہ کرنا پڑے۔ پھر ایک دن حیا اور امن کی ملاقات ہوئی، ایک ایکسیڈنٹ میں۔ اسکول کے باہر ایک بچی روڈ کراس کر رہی تھی۔ وہ روڈ کراس کرتے کرتے گر گئی۔ حیا اس کی طرف بھاگی اور امن نے گاڑی روکی۔ اس لمحے میں کچھ نہیں کہا گیا، صرف نظریں ملی اور کہانی شروع ہو گئی۔ بعد میں امن نے اسکول کے لیے ڈونیشن دینی شروع کر دی۔ روز روز کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ امن نے حیا میں وہ سکون دیکھا جو اس کے اپنے گھر پر کبھی نہیں تھا، اور حیا کو کچھ ایسا لگا جیسے اس پر زندگی مہربان ہو گئی ہو۔ امن نے اپنی ماں سے حیا کا ذکر کیا۔ نائلہ بیگم مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ دل سے نہیں تھی۔ لڑکی کا خاندان کیا ہے، دولت کتنی ہے، ہمارے لیول کی ہے بھی یا نہیں، ہر سوال تلوار کی طرح تھا۔ مگر امن نے ضد کی اور ماں نے چال چل دی۔ نائلہ بیگم نے رشتہ بھیج دیا، کہنے لگی دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ صبا کو جب یہ بات پتہ چلی، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، حیا اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ صبا نے حیا کے پاسٹ کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنانی شروع کر دی، فیک اسکرین شاٹس، جھوٹی باتیں، اور سب کچھ بہت پلاننگ کے ساتھ۔ نائلہ بیگم نے سب کچھ دیکھا، سمجھا، لیکن چپ رہی، کیونکہ انہیں بھی یہ رشتہ قبول نہیں تھا۔ ایک دن اچانک امن کے گھر والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، بس اتنا کہا، ہم نے استخارہ کیا ہے، یہ رشتہ ہمارے حق میں نہیں۔ حیا کے لیے یہ الفاظ موت سے کم نہیں تھے۔ اس نے امن کو کال کی، لیکن امن کا فون بند تھا۔ اس رات حیا نے پہلی بار رو کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اسے کیا پتا تھا یہ صرف شروعات ہے، ابھی تو اس کی زندگی پر مال ہونی باقی تھی۔ محبت اگر غلط گھر میں ہو جائے تو صرف رشتے نہیں، پوری زندگی پر مال ہو جاتی ہے۔ حیا نے سمجھا تھا کہ رشتہ ٹوٹ گیا تو کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ رشتہ ٹوٹنے کی 3 مہینے بعد ایک دن اچانک امن کا فون آیا۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، جیسے وہ خود بھی کسی جنگ سے گزرا ہو۔ حیا کو کہنے لگا، اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تو کیا تم پھر بھی میری بنو گی؟ حیا چپ ہو گئی۔ دل نے کہا ہاں، لیکن دماغ نے یاد دلایا ذلت۔ مگر محبت اندھی ہوتی ہے، اور حیا نے صرف اپنا دل سنا۔ اچانک سے نکاح ہو گیا، نہ مہندی، نہ بارات، اور نہ ہی خوشی کا شور، صرف کچھ لوگ، کچھ آنسو اور بہت سی خاموشی۔ نائلہ بیگم نے نکاح قبول کر لیا، لیکن دل سے نہیں، وہ صرف وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا نے نکاح کے بعد حیا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نفرت اور شکست دونوں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اب دیکھو گی تم کیسے میں تمہاری زندگی پر مال کرتی ہوں۔ حیا جب ملک ہاؤس میں آئی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی گھر نہیں بلکہ کسی قید خانے میں قدم رکھ رہی ہو۔ ہر چیز رول میں تھی، کپڑے کا رنگ، بات کرنے کا لہجہ، اور مسکرانے کی حد بھی طے تھی۔ نائلہ بیگم روز نئے نئے تانے دیتی، ہمارے گھر کی بہویں ایسی نہیں ہوتی، تمہیں تمیز سیکھنا ہوگی، امن نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ امن جو کبھی حیا کا سہارا تھا، اب خاموش رہتا۔ وہ ماں اور بیوی کے درمیان بزدل بن چکا تھا۔ اور دوسری طرف صبا کی چالیں۔ صبا نے دھیرے دھیرے اپنا کام شروع کیا، کبھی حیا کے کمرے میں چیزیں رکھ کر اس پہ الزام لگوانا، کبھی نوکرانی کے ذریعے جھوٹی باتیں پھیلانا۔ ایک دن صبا نے نائلہ بیگم کے سامنے کہا، حالانکہ یہ لڑکی بہت چلاک ہے، امن کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے۔ نائلہ بیگم کو صرف یہی سننا تھا۔ امن کا رویہ بدلنے لگا، وہ حیا سے کم بات کرتا، اور جب کرتا تو سخت لہجہ ہوتا۔ تم ہر بات کا ایشو کیوں بناتی ہو؟ میری ماں غلط نہیں ہو سکتی، تمہیں ایڈجسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ حیا ہر بات سن لیتی، صرف ایک سوال دل میں رہ جاتا، کیا نکاح صرف ذمہ داری کا نام ہے؟ پھر ایک دن ملک ہاؤس میں طوفان آ گیا۔ صبا نے حیا پر الزام لگایا کہ اس نے گھر کے پیسے چرائے ہیں۔ جیسے ہی ایک پرس حیا کی کبٹ سے نکلا، حیا کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے،
اس نے چیخ چیخ کر کہا مگر کسی نے نہیں سنا۔ نائلہ بیگم نے کہا ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ امن خاموش ہو گیا، اس کی خاموشی نے حیا کا دل توڑ دیا، اور جب حیا نے اپنی صفائی دینی چاہیے تو نائلہ بیگم نے اس کو تھپڑ مارا۔ زیادہ زبان چلائی تو گھر سے نکال دوں گی۔ وہ تھپڑ صرف گال پر نہیں، حیا کی روح پر لگا۔ اس رات حیا نے اپنی ماں کو یاد کیا لیکن کال نہیں کی۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کی آخری پہر حیا نے سجدہ کیا، یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سدھار دے، اور اگر میں سچ پر ہوں تو مجھے ہمت دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے لیکن اس کے دل میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد حیا کو پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے یہ خبر امن کو دی امید کے ساتھ، مگر امن نے صرف اتنا کہا ابھی وقت ٹھیک نہیں۔ یہ الفاظ حیا کے لیے زہر بن گئے۔ جب عورت پر تہمت لگے، جب اس کی عزت ہی اس کا جرم بن جائے تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے یا پھر خود کو دوبارہ جنم دیتی ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو چیخ کر نہیں، خاموشی میں انسان کو مار دیتے ہیں۔ حیا بھی اسی خاموشی کو گھونٹ رہی تھی۔ ملک ہاؤس میں اب اس کی زندگی صرف بوجھ بن چکی تھی، نہ عزت، نہ یقین، اور نہ ہی کوئی اپناپن۔ اس دن جب امن نے کہا ابھی وقت ٹھیک نہیں تو حیا کو محسوس ہوا جیسے اس کا وجود ہی غلط قرار دے دیا گیا ہو۔ وہ صرف بیوی نہیں تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ اس رات نائلہ بیگم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس لڑکی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں، نہ ہم اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور نہ ہی اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ صبا خاموش کھڑی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں جیت تھی۔ امن نے صرف اتنا کہا امی غلط نہیں کہہ رہی۔ یہ جملہ حیا کے دل پر بہت زور سے لگا۔ حیا نے بنا شور مچائے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، نہ کوئی سوال کیا اور نہ ہی کوئی شکوہ۔ دروازے سے نکلتے وقت اس نے صرف اتنا کہا میں واپس نہیں آؤں گی۔ حیا کی ماں رخسانہ بیگم نے جب بیٹی کا چہرہ دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ زخمی چہرہ، خالی آنکھیں اور خاموش لب۔ رخسانہ بیگم نے بیٹی سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ حیا رو پڑی۔ اس نے سب کچھ کہہ دیا لیکن امن کا برا لفظ نہیں بولا۔ ماں نے صرف اتنا کہا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ حیا کی راتیں اب دعا اور آنسوؤں سے بھری ہوتی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی میں تمہیں کبھی کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ مجبور نہیں بنے گی۔ حیا نے دوبارہ ٹیچنگ شروع کی، ساتھ ساتھ آن لائن ٹیوشنز بھی دی، پھر ایک چھوٹی سی اکیڈمی۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی ٹوٹی ہوئی لڑکی اتنی مضبوط کیسے بن سکتی ہے، مگر حیا جانتی تھی مجبوری سے ہی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دن بھی آیا جب حیا نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ اس نے اس کا نام نور رکھا کیونکہ وہ حیا کی زندگی کا اجالا تھی۔ امن کو خبر پہنچائی گئی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ صبا کی چالیں اسی پر بھاری پڑنے لگی۔ ایک پرانا ڈرائیور جس نے پرس والی سازش دیکھی تھی، اس نے سچ بتا دیا۔ نائلہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے صبا سے پوچھا یہ سب تم نے کیا تھا؟ صبا نے نظریں جھکا لی۔ امن کو بھی سچ پتہ چل گیا۔ اسے اپنی خاموشی پر شرم آنے لگی۔ وہ حیا کے گھر گیا، دروازہ کھلا تو سامنے ایک بدلی ہوئی عورت تھی، نہ کمزور نہ ہی لاچار، صرف پروقار۔ امن نے کہا میں غلط تھا۔ حیا نے صرف ایک سوال پوچھا جب مجھے ضرورت تھی تم کہاں تھے؟ امن چپ ہو گیا۔ حیا نے امن کو معاف کر دیا لیکن واپس جانے سے انکار۔ حیا کہنے لگی میں اپنی بیٹی کو وہ زندگی نہیں دوں گی جہاں عورت کو شبہ کی نظر سے دیکھا جائے، کیونکہ کبھی کبھی عورت کا گھر چھوڑنا بغاوت نہیں ہوتی بلکہ اپنی عزت بچانے کا آخری راستہ ہوتا ہے۔ وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ جو لوگ کبھی طاقتور ہوتے تھے وہ اکثر اپنی ہی طاقت کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور جو لوگ خاموشی سے سب سہ لیتے ہیں وہ ایک دن مثال بن جاتے ہیں۔ حیا اب مثال بن چکی تھی۔ امن نے ایک بار پھر حیا سے رشتہ جوڑنے کی بات کی۔ حیا نے نور کی طرف دیکھا اور پھر امن کی طرف۔ محبت تب خوبصورت ہوتی ہے جب عزت کے ساتھ ہو۔ حیا کہنے لگی تم اچھے انسان ہو لیکن میں واپس نہیں جا سکتی اس زندگی میں۔ امن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیا نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اس نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیٹی اور اپنی عزت کو چنا۔ وہ ایک کمزور لڑکی سے ایک مضبوط ماں بن گئی۔ نور کے ساتھ اس کی زندگی سکون سے بھر گئی۔ ایک دن حیا اکیڈمی کے بچوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی بیٹی نور اس کے پاس بھاگ کر آئی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف شکر، اور اس نے اپنا فیصلہ خود کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ عورت جب صبر کرنا چھوڑ کر اپنی عزت کو پکڑ لیتی ہے تو پھر کوئی اسے پامال نہیں کر سکتا۔